www.attableek.com, the reviver of Iman. مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں سب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میری معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بے شمار کے معنی واقعی بے شمار، کاؤنٹلس، جس کو ہم گن نہیں سکتے. ہم گننے بیٹھیں تو ہمارا دماغ چکرا جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو نہیں گن سکتے. فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. انسان اپنا بہت نقصان کرتا ہے، بہت ناشکری کرتا ہے. یعنی اللہ تو نعمتیں برساتی ہیں، لیکن انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہر ایک کے پاس بہت نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں. اللہ پاک نے بہت نوازا ہے. ان نعمتوں کا مراقبہ کریں. صوفیاء کرام کی یہاں ایک مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ موت. ایک ہوتا ہے مراقبہ دعائیہ، تو ایک ہوتا ہے مراقبہ نعمت، کہ اس میں صرف اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کا، 10 منٹ کے لیے آنکھ بند کر لینا اور اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو کہ اللہ نے کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے 14ویں سپارے میں سورہ نحل میں اپنی بہت سی نعمتیں گنوائیں، اور اس میں اللہ نے پھر اخیر میں کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اور اکثر لوگ ناشکری کرنے والے ہیں. اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی طرف سے قرآن حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو 3 وعدے بڑے زبردست ملتے ہیں. ایک وعدہ تو ملتا ہے ذکر پر، فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. یہ زبردست پرومس ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے. تو عجیب بات کہ ہم جتنی دیر اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ ہم کو یاد کرتے رہیں گے. تو کتنا بڑا وعدہ کہ اللہ رب العالمین شہنشاہ مطلق احکم الحاکمین ہم کو یاد کریں. اور دوسرا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میرا شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا. یہ بھی عجیب وعدہ ہے. کسی نعمت میں اضافہ چاہیے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر کرو. شکر کرنے سے وہ نعمت بڑھتی ہے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہیں، تعریف والے ہیں۔ وہ ان کی تو ساری دنیا تعریف کرتی ہے، ان کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ ہر وقت شکر سے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے رہتے تھے۔ جب بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین بیت المقدس ایک آن فآن پہنچ گیا اور ایک سیکنڈ کے اندر وہاں سے یہاں حاضر کر دیا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہے، اتنی بڑی بادشاہت اور جنات پر حکومت، انسان پر، چرند پرند پر حکومت، اور اتنی ساری دنیا پر، ساری دنیا کی دولت پر قبضہ، ساری دنیا ان کے تخت کے نیچے، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی تہجد پڑھتے تھے۔ وہ جب چھوٹے تھے تب ان کی امی نے ان کو نصیحت کی تھی کہ یا بنی لا تکثر النوم باللیل فإن کثرة النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ۔ پیارے بیٹے، رات کو زیادہ مت سویا کر، بلکہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا رہے اور عبادت کر، اس لیے کہ رات کو زیادہ سونا یہ انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن بہت سے نیکیوں سے مالدار آئیں گے، ان کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، اور دوسرے لوگ مٹھی بھر تھوڑی سی نیکی لے کر آئیں گے۔ کچھ وہاں مالدار ملینئر بلینئر ٹریلینئر ہوں گے، اور کچھ وہاں فقیر مسکین غریب ہوں گے۔ تو رات کو مت سو، کیونکہ دن کو تو عبادت کا چانس ملتا نہیں ہے، تو اگر رات کو بھی عبادت نہ کریں تو پھر عبادت کب ہوگی اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو بچپن ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی امی نے تہجد کی عادت ڈالی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے والد اور زبور بڑی پیاری آواز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیح بڑے عجیب انداز میں کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو دیکھا، آپ بھی بہت عبادت کرتے تھے، اور عبادت ہی کی حالت میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ قصہ معلوم ہے کہ وہ مسجد بنا رہے تھے، اطلاع دی گئی کہ آپ کی موت قریب ہے، تو فرمایا ایک کانچ کا یہاں پر کمرہ بناؤ، اور اس میں کھڑے ہو گئے اور اپنی عصا پر، لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز اپنی شروع کر دی۔ فرشتے آئے اور ان کی فرشتے نے روح نکال لی۔ جنات یہ سمجھے کہ آپ زندہ ہیں اور کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی عادت تھی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی، تو وہ یہی سمجھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ کام کرتے رہے، اور جو کچھ کام باقی تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور تقریباً 1 سال تک اللہ نے ان کی باڈی ایسی ہی محفوظ رکھی۔ جب اللہ پاک نے چاہا تب اس لکڑی میں دیمک کا کیڑا گھسا دیا، تو وہ دیمک کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا اور آپ نیچے گرے۔ تب ان کو جنات کو پتا چلا کہ اوہو، سلیمان علیہ السلام تو بہت مدت پہلے انتقال کر گئے تھے۔ تو یہ اسی لیے جنات کو شبہ ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت تھی۔ تو یہ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں اور یہ عبادت اور اس کی توفیق اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ اپنے بعض بندوں اور بندیوں کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں، اور بعض بندے بندیوں کو تکلیف دے کر آزماتے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ہماری پوری زندگی انہی 2 چیزوں میں گھومتی ہے، صبر اور شکر۔ اگر تکلیف ہو، مصیبت ہو تو صبر کرو، نعمت ہو، راحت ہو تو شکر کرو۔ اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر، اور اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر، تو دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔
تو اللہ پاک نے تو ہمارے لیے بہتری رکھی ہے، تو شکر کرنے میں ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے خیر ہے، اس لیے ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور میری معزز ماں اور بہنوں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شکر 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل سے شکر کرنا، دوسرا زبان سے شکر کرنا، اور تیسرا اپنے اعضاء اور جوارح سے عملی شکر کرنا۔ دل سے شکر یہ ہے کہ نعمت کو اپریشیٹ کیا جائے، احسان کو احسان سمجھا جائے، تو یہ دل سے۔ بعض مرتبہ دل سے ہم مانتے نہیں کہ احسان۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ افطار کے وقت اڑوس پڑوس میں افطاری کے لیے بھیجتے ہیں سموسے اور جو کچھ گھر میں بنا ہو، تو اگر پڑوس میں سے کچھ آیا ہے تو دل سے اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ چلو انہوں نے ہم کو یاد کیا، یہ نہ کہا جائے کہ ہاں بچ گیا ہوگا تو بھیج دیا، یہ دل سے ناشکری ہوئی۔ تو اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کو دل سے اپریشیٹ کیا جائے اور یہ محسوس کیا جائے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ میری محنت ہے، یہ تو قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ دولت جو ملی ہے یہ میرے علم و ہنر سے ملی ہے، یہ میری محنت، میری کمائی اور میری نالج اور میری سکل اور میری ہنر مندی اور میری مہارت کی وجہ سے مجھے یہ سب دولت ملی ہے۔ تو آج ہم بھی اگر یہ سوچیں کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے اور میرے علم کا نتیجہ ہے اور میری چیز ہے، تو یہ قارون کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، مومن یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تیرا شکر، یہ تیری نعمت ہے، میں کچھ نہیں، میں تو غریب مسکین مفلس، تو مجھے بھی دنیا میں کہیں ایسی جگہ پر رکھ سکتا تھا، ایسی جگہ پر پیدا کر سکتا تھا جہاں لوگ بیچارے تکلیف میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، لیکن تو نے مجھے اچھے گھرانے میں پیدا کیا، اچھے ماں باپ دیے، اچھا گھر دیا، اچھا گھرانہ دیا، اچھا شوہر دیا اور اچھے گھر والے دیے، اچھے بچے دیے، اچھا انکم کا ذریعہ دیا، معاش دیا، یہ سب تیری نعمتیں ہیں۔ حسن دیا، کپڑے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دی، پھل فروٹ اناج میوہ غلہ دیا، یہ سب کھانا پکانے کی صلاحیت دی، اور ہم کو یہ سب اچھی اچھی چیزیں اللہ نے دی، یہ سب نعمتیں اللہ تیری طرف سے ہے۔ ہیلتھی بنایا، تندرست بنایا، اور سمجھیے کہ اعضاء کو سلامت رکھا اور کام کرنے کی صلاحیت تو نے دی، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ تو اللہ کی ہر نعمت پر دل سے اس کو اپریشیٹ کرنا یہ شکر ہے، نمبر 1۔ اور آگے نمبر 2 زبان سے شکر کرنا۔ اگر آپ کو کوئی شخص کچھ ہدیہ دے تو آپ کم سے کم اس کو جزاک اللہ کہیں، جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ حدیث میں ہے کہ کوئی کسی پر احسان کرے اور وہ اس کا بدلہ نہ دے سکے اور صرف جزاک اللہ خیرن کہہ دے تو بھی اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ تو کم سے کم کسی محسن کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ اسی لیے ہم کو کھانا کھائیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، شکر اللہ کا وہی قابل تعریف ہے کہ اس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دیکھو 3 نعمتیں فرمائی، کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ایک ظاہری نعمت ہے اور دوسری باطنی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا اور باطنی نعمت اسلام اور ایمان اور احسان سے بھی نوازا، تو دونوں نعمتوں پر کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آگے سو کر اٹھیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شکر اللہ کا، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس نے ہم پر موت تاری کی، نیند، اور اس کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کیا، جگا دیا، اور ہم کو تو اٹھ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ اللہ اگر چاہتے تو نیند میں بھی ہم کو موت دے سکتے تھے، ہماری روح واپس نہ لوٹاتے۔ بہت سے لوگ نیند میں انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی امی نیند میں انتقال کر گئی، سوئی، صبح کو جگانے گئے تو اٹھی ہی نہیں۔ اب جو ہے بہت سعد بن عبادہ بہت پریشان بھی ہوئے، صبر سے کام لیا۔ بعد میں کچھ دن بعد حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری امی نیند میں انتقال کر گئی، ان کو کوئی وصیت کرنے کا چانس نہیں ملا۔
اگر ان کو چانس ملتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر کے مرتی. اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ملے گا. تو انہوں نے اپنی امی کے لیے ایک غلام آزاد کیا، ایک کنواں کھدوایا، اور ایک ان کا بہت اچھا باغ تھا، وہ پورا باغ فقراء پر صدقہ کر دیا کہ یہ سارا ثواب میری امی کو پہنچایا جائے. تو یہ نیند میں بھی انتقال ہو جاتا ہے، مگر اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہم کو نیند سے اٹھایا اور ایک اور دن نصیب فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صبح کو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس نے ہم کو ایک نیا دن نصیب فرمایا اور ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم کو ہلاک نہیں کر دیا، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے راتوں رات آفت آ جانی چاہیے تھی اور ہم ہلاک ہو جانے چاہیے تھے، مگر اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے ہماری زندگی میں ایک نیا دن ہم کو نصیب کیا تاکہ ہم کچھ نئے اعمال کر سکیں. اسی لیے جب سورج ڈوبتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت افسوس کرتے، فرماتے کہ یہ دن چلا گیا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس دن میں اگر میں نے کوئی نیکی نہیں کی اور اپنے اعمال نامے میں اضافہ نہیں کیا تو اس پر مجھے بہت افسوس کہ میری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا اور میری نیکی میں اور میرے اعمال نامے میں کچھ اضافہ نہیں ہوا. تو یہ صبح کو اٹھیں تو اللہ کا شکر کریں اور اچھے کپڑے پہنیں تو اللہ کا شکر کریں. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. شکر خدا کا کہ اس نے مجھے کپڑے دیے جس سے میں اپنا سطر اور اپنا جسم ڈھانپ سکوں اور جس سے میں خوبصورت بن سکوں اور میرے جسم میں جو عیب ہے اس کو میں چھپا سکوں. تو یہ کپڑے اللہ پاک نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنا جسم چھپائیں اور اپنے آپ کو اپنے جسم کو ایکسپوز نہیں بلکہ اس کو کنسیل کریں اور ہائیڈ کریں. اس کے لیے اس دعا سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو آج کل عجیب حالت ہو گئی ہے کپڑوں کے معاملے میں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں اپنے یہاں سے جب دارالعلوم جاتا ہوں تو یونیورسٹی کھلی ہے تو وہاں جوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، عجیب عجیب لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا. اوپر سے سمجھیے کہ وہ سکارف تو چڑھا لیا ہے لیکن باقی نیچے ٹائٹ بلاؤز پہنے ہیں، لیگنگز پہنی ہیں، جینز پہنی ہیں، اور بعض لڑکیاں تو وہ گوریوں کی طرف پھٹی جینز پہنی ہیں جس میں گھٹنے اور نیز وغیرہ نظر آتی ہیں. اللہ توبہ. تو یہ کیسا لباس. اور سمجھیے کہ یہ لیگنگز پہننا، مجھے یاد پڑتا ہے شیخ یونس صاحب کے پاس ایک صاحب اپنی چھوٹی بچی کو لائے کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں. اس نے لیگنگز پہنے تھے. شیخ صاحب نے تجبیہ نہیں کیا، وہی بس وہ دور رکھو. فرمایا اور یہ کیا پہنا رکھا ہے تم نے؟ اور فرمایا بچیوں کو یہ پہنانا حرام ہے، یعنی لیگنگز پہنانا حرام ہے. شیخ نے تو چھوٹی بچی کے لیے کہا، بڑی لڑکیوں کے لیے کہاں سے یہ جائز ہوگا؟ تو یہ کسی زمانے میں تو ہمارے بڑے بوڑھے شلوار قمیص کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی جینز بھی پہن لے تو ہمارے بڑے بوڑھے غصے ہو جاتے تھے، ڈانٹتے تھے، یہ کیا پہن لیا، جاؤ اتارو اس کو، شلوار قمیص پہنو. تو باہر جانے کے لیے اپنا دیسی لباس، ٹریڈیشنل لباس جس میں پورا جسم چھپ جائے، اس کا اہتمام کراتے تھے. اور اب تو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ دیکھتے ہیں حالت تو بڑا افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے. اور سمجھیے کہ وہ شعر یاد آتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم گھر میں ہی اپنا ماحول صحیح نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ باہر بھی یہ چیزیں ہوں گی. اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ گیا، بے پردہ جو نظر پڑیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر پڑیں کل چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گر گیا، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گر گیا. پوچھا جو ان سے وہ آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے وہ آپ کا پردہ کیا ہوا، بولی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا، بولی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا، کہ مرد کی عقل بھی پردہ پڑ گیا ہے. مرد ہی بے غیرت ہو گئے ہیں اور وہی اپنے گھریلو مستورات کو کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہنو اور وہ پہنو اور برقع نہیں اور نقاب نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں اسکارف نہیں.
اور یہ ایسا ویسا پہننا. اب شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو کیسا کیسا میک اپ شیک اپ کرا کے لے جاتے ہیں. کہیں فنکشن میں جانا ہو, میٹنگ میں جانا ہو, بیوی کو ساتھ لے جانا ہے تو کیسا اس کو بنا تھنا کر کے لے جاتے ہیں. تو یہ باہر لباس, باہر کا لباس کم سے کم باہر حجاب ہو اور نقاب ہو اور اپنا جسم چھپائیں اور دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کریں. اور پھر گھر میں اب تو گھروں کی بھی بہت شکایتیں آنے لگی ہیں. اللہ معاف کرے, گھروں میں بھی بچیاں, جوان بچیاں لباس صحیح نہیں پہنتی ہیں اور بازو کھلے ہیں, گلا کھلا ہے, چھاتی کھلی ہے, سر کھلا ہے اور ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نائٹی میں کبھی گھومتی رہتی ہیں. اب یہ گھر میں بعض مرتبہ بھائی ہیں, بعض مرتبہ بہنوئی ہیں, بعض مرتبہ خسر صاحب ہیں اور بعض مرتبہ دیور ہیں, جیٹھ ہیں. اب یہ ان کے سامنے اس طرح کھلا رہنا, یہ کیسی بے غیرتی اور بے حیائی, بے شرمی آ گئی ہے. گھروں میں یہ ماحول بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور میری ماں اور بہنوں, دیکھو شریعت نے جو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے نا, پردے کی حکمت سمجھو, پردے کی علت سمجھو. پردہ کرنے کی علت تمہارا تحفظ ہے, تمہاری عصمت محفوظ رہے, تمہاری عزت محفوظ رہے, کوئی تم کو بری نظر سے نہ دیکھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ہماری حرکت ایسی نہ ہو کہ کسی کو ہماری طرف شہوت والی نظر سے دیکھنے کا موقع ملے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ہماری طرف شہوت کی نظر سے دیکھ سکے. بعض مرتبہ برقع میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت اٹریکٹیو ایمبرائڈری والا برقع ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ نے سنا نہیں, آج ہی ٹویٹر کے اوپر کل سے وہ چل رہا ہے, ہندوستان کی ایک ٹرین میں ایک لڑکی وہ سفر کر رہی تھی, روزہ سے تھی, تو اس ٹرین کا جو پولیس گارڈ تھا اسی نے اس کو ریپ کیا. وہ چونکہ اکیلی تھی, کوئی ساتھ تھا نہیں. اب تو اول تو غلطی یہ ہوئی کہ اکیلی کیوں سفر کر رہی ہیں, اور پھر جو ہے بیچاری, اللہ اس کی بیچاری پر رحم فرمائے, اس لڑکی پر, بیچاری اکیلی تھی اور باقاعدہ اس کا فوٹو بھی ہے ٹویٹر پر, وہ برقع پہنے ہوئے ہے اور وہ ظالم خبیث اس کو گھسیٹ رہا ہے. تو اس نے اس کو باقاعدہ ریپ کیا اور وہ پولیس اسٹیشن پر وہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے گئی تو پولیس الٹا اس کو اکیوز کر رہے ہیں اور یہ حالت ہو گئی. اب یہ سمجھیے کہ اللہ پاک ہماری بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے, گھروں میں بھی صحیح لباس پہننے کی توفیق دے. وہ آپ نے سنا تھا وہ یوسف فرزل کا قصہ جو ہوا تھا, تو اس وقت بہت ایسے قضیے سامنے آئے تھے اور بعض گھرانوں میں مسلمانوں کی یہاں بھی یہ چیزیں ہوئی تھیں. خدا معاف کرے, خدا معاف کرے, مستورات میں بیان ہے لیکن چونکہ ضرورت ہے اس لیے کہنا پڑتا ہے. ایک جگہ سے ایک مولوی صاحب نے اس وقت بتایا کہ ہمارے یہاں ایک بہت اونچا لہیم شہیم آدمی اس کی جوان بچی کو خود ریپ کرتا تھا اور اس کی ماں کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بہت بڑا دادا تھا. اور وہ بچی کالج یونی جانے لگی, 22 سال کی ہو گئی, تو اس کا کچھ رشتہ طے ہوا. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو ایک دم سے وہ زور سے چیخ مار کے رو دی, اتنا روئے. تو وہ لڑکے نے پوچھا کہ تو کیوں اتنا روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس کیا کہوں, ایک راز ہے. کہ بولو کیا ہے؟ کہا کہ میرا باپ مجھے جب سے میں 15-16 سال کی تھی اس وقت سے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور میری ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی, میں بھی کچھ نہیں کر سکتی, بہت ڈر لگتا ہے, اور 2 دفعے حاملہ کر کے ابورشن کرا چکا ہے مجھ سے. تو اس نے کہا استغفر اللہ, تو فکر نہ کر, مجھے اس کی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ چیز پولیس میں انفارم ہونی چاہیے. اب اس نے اس کو ہمت دی, اس بچی کو پولیس میں انفارم کرایا اور پھر آگے کیس چلا اس کا. تو یہ سمجھیے کہ گھروں میں اسلامی قصہ ایک امام صاحب نے بیان کیا, مسلمان گھرانے میں ایسا ہو رہا ہے. یہ سمجھیے کہ ایسے قضیے, تو اس سے بچاؤ کے لیے شریعت تم کو حکم دیتی ہے کہ تم اپنے گھروں میں صحیح لباس پہنو تاکہ یہ چیز نہ ہو. میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, ایک سائیکالوجسٹ کا رپورٹ تھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کو ماسٹربیشن کی عادت تھی اور وہ آگے زنا تک پہنچ گیا تھا. تو چھوٹا بچہ تھا,
تو سائیکالوجسٹ اس کو لے کر بیٹھا اور اس کے دماغ سے ساری باتیں نکالنے کی کوشش کی. تو اس بچے نے کہا کہ میں جب 4 سال کا تھا اس وقت سے مجھے اس بری حرکت کی عادت پڑ گئی. اس سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ گورا ہے. تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ میری ماں میرے سامنے ننگی ہوتی تھی اور کپڑے بدلتی تھی جب میں 2 سال کا تھا اس وقت سے. تو اس وقت سے یہ مجھے جو ہے اس طرح کی چیزیں ذہن میں گھومتی تھیں. چھوٹا بچہ بھی تو 4 سال کا. اور وہ آگے پھر وہ کہتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو منع کرتا کہ تو جب کپڑے بدلے تو اس بچے کو یہاں سے نکال دیا کر، لیکن میری ماں الٹی اس پر غصہ کرتی تھی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنے والی ہوں کہ تو مجھ پر شک کرتا ہے. تو وہ نہیں مانتی تھی اور میں اس کے میرے سامنے وہ ننگی. تو اس وقت سے ایسی حالتیں ہو گئی تھی. اور پھر جب وہ بڑا ہوا تو کہتا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرف جو ہے توجہ ہو گئی اور نعوذ باللہ ننگی چیزیں، ننگی تصویریں یہ سب دیکھنا لگ گیا. پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، پورا اس کا رپورٹ لکھا ہوا. تو اس میں لکھا کہ بھئی گھروں میں بھی لباس صحیح پہنو. اللہ پاک نے لباس اسی لیے دیا ہے کہ اپنے جسم چھپائیں. اور اس زمانے میں تو غیر اپنے باپ کے سامنے بھی ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے. بھائی تو دور کا رہا اور دوسرے رشتہ دار دور کرے، بھائی باپ کے سامنے بھی حیا شرم والا لباس پہننا چاہیے. ایک جگہ ایک حدیث سننے میں آئی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی صاحب وہاں سے گزرے تو پوچھا امیر المومنین باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ دھوپ ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھیے آرام سے سائے میں. فرمایا میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی ہے گھر میں اور میری اہلیہ گھر میں نہیں ہے، اس لیے میں باہر بیٹھا ہوں. جب میری اہلیہ آئے گی تب میں گھر میں جاؤں گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے امیر المؤمنین ہیں اور کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا. حالانکہ وہ تو خیر القرون کا دور ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنی دیر اہلیہ آئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، تو آپ باہر بیٹھے. پھر اس کے بعد گئے. یہ کوئی فتویٰ مسئلہ نہیں بیان کر رہا، یہ تقوی اور احتیاط کی بات کر رہا ہوں. حضرت امیر المومنین جب اتنا احتیاط کر رہے ہیں، ہم کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بات میرے ذہن میں کہاں سے کہاں چلی گئی. میں تو صرف آپ سے گفتگو کر رہا تھا شکر کے اوپر کہ بھئی یہ جو لباس ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم لباس صحیح پہنیں اور اپنا جسم چھپائیں، اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں، کھولیں نہیں. ایسا لباس نہ پہنے کہ دوسرے کو ہماری طرف اٹریکشن ہو اور شہوت بری نظر سے ہم کو دیکھے. کیا تم کو اچھا لگتا ہے کسی آدمی کی آنکھیں اور اس کا دماغ تمہارے ساتھ زنا کرے اور وہ تمہارے متعلق سوچے؟ کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا. ہر عورت کو یہ حیا شرم غیرت ہوتی ہے. تو پھر کیوں ایسا لباس پہنے کہ شیطان کسی پر مسلط ہو جائے اور وسوسے ڈالے اور پتہ نہیں کیا کیا کرے. دیکھیے خوشبو لگا کے باہر نکلنا بھی منع ہے کیونکہ اٹریکشن ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے ایک خاتون گزری تو بن تھن کی خوشبو لگا کے جا رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیگم کہاں جا رہی ہو؟ مسجد جا رہی ہو؟ کہا ہاں مسجد جا رہی ہوں. تو مسجد جانے کے لیے تم نے اتنے خوبصورت کپڑے پہنے اور یہ خوشبو لگائی؟ کہا ہاں مسجد جانے کے لیے یہ خوشبو لگائی اور یہ اچھے کپڑے پہنے. فرمایا اچھا تو تم مسجد مت جاؤ، واپس گھر جاؤ اور اپنے اس لباس کو اور اس خوشبو کو دور کرو، کیونکہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ جو عورت خاص اس طرح مسجد میں مجمع میں آنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر چلے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ واپس جا کر غسل جنابت نہ کر لے. حتی تغتسل غسل الجنابت، یہ لفظ فرمایا کہ واپس جا کر ایسا غسل کرے جیسا پکا جنابت والا غسل ہوتا ہے، پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک دھو کر اس خوشبو کو دور نہ کرے، وہاں تک نماز قبول نہیں ہوگی. اندازہ لگاؤ وہ خاتون کہاں جا رہی تھی؟ مسجد. اور اس کے لیے یہ فرمایا. تو آج تو ہم کہاں کہاں جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، مسجد کے علاوہ ہر جگہ جاتی ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نہ جاتی ہوں، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ فنکشن ہو، چاہے وہ شاپنگ سینٹرز ہوں. اور اللہ معاف کرے کبھی سنیما جانا ہوتا ہے، بعض گھرانے میں سنیما کا رواج ہوتا ہے، بعض جگہوں پر تو ابھی سے وہ پلاننگ بن چکا ہے کہ بھئی عید کے بعد فلاں جو سنڈے آئے گا تو اس میں فلاں مووی دیکھنے کے لیے جانا ہے.
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو رمضان چل رہا ہے، بجائے خدا کی مغفرت کا مستحق بننے کے ابھی سے گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے کہ یہ گناہ جا کر کرنا ہے، اور جب وہ گناہ کا ارادہ ہے تو وہ گناہ لکھ ہی لیا گیا، اس کی معافی کہاں سے ہوگی؟ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. تو یہ سمجھیے کہ ہے، بعض عرب ملکوں میں پچھلے سال کسی نے ایک ایڈورٹائز بھیجی تھی دبئی میں ایک بس اسٹاپ کے اوپر کہ اس رمضان میں سارے مووی ہاف پرائس کے اوپر، اتنے مووی اتنے پیسوں میں دیکھو. یعنی رمضان میں موویاں دیکھنے کی ترکیب. ہمارے ایک دوست نے اس دن کچھ بھیجا کہ وہ ان عرب ملکوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے اور اس پر بہت زور دیتے ہیں. تو پھر وہ میں نے دیکھا کہ 8 رکعت تراویح تو کیا لوگ بہت سے 2-4 رکعت بعد ہی بھاگتے ہیں، اور پھر گھر جا کر کے کوئی نئی عبادت میں تلاوت میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیفیوں میں اور پکنک میں اور موویوں میں اور پتہ نہیں اب تو لیٹسٹ ڈرامہ میں اور ریالٹی شو عربوں میں آ رہے ہیں، تو ریالٹی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پوری رات اس میں کاٹتے ہیں. تو پورے عربستان کو فاسق فاجر بنا دیا ہے. تو یہ چیزیں بے حیائی اور بے شرمی جو آ رہی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتوں پر ناشکری ہے. جب اللہ کی نعمتوں پر ناشکری ہوتی ہے جو یہ، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آتی ہے. اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ لباس بھی اللہ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ لباس صحیح پہنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اچھی نعمتیں دی ہیں، اور صحیح لباس پہنے. اور صحیح لباس کا جب ٹاپک چلائی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ صحیح لباس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نمبر 1 تو کپڑا ایک دم باریک اور پتلا نہ ہو بلکہ جسم کو ڈھانکنے والا ہو. نمبر 2 یعنی موٹا ہو اور تھک کپڑا ہو جس سے جسم چھپ جائے. اس میں اتنا ذہن میں رکھیے کہ کالا کپڑا ضروری نہیں ہے، کالا یہ کوئی اسلامی لباس نہیں ہے. شیخ یونس صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ سب عورتیں کالا برقع کیوں پہنتی ہیں؟ یہ کوئی اسلامی لباس تو ہے نہیں، کوئی بھی رنگ پہن سکتی ہیں، سفید پہنو، بلو پہنو، گرین پہنو، ڈارک کلر کا لیکن ماڈسٹ لباس ہو، اور ڈارک مرون کلر کا ہو تو وہ پہنو، لیکن کالا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو اول تو یہ کہ کپڑا جو ہے پتلا نہ ہو. نمبر 2 کپڑا جو ہے وہ بالکل چست اور ٹائٹ نہ ہو اور جسم کی شیپ کو دکھانے والا نہ ہو. اور نمبر 3 کپڑا جو ہے ناقص اور ادھورا نہ ہو، یعنی اس سے بعض اعضاء کھلے نہ رہتے ہوں بلکہ پورے تمام اعضاء اچھی طرح ڈھک جاتے ہوں، تو وہ صحیح کپڑا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک نیس جو ہے ایک دفعہ ان کے پاس آئیں تو اس نے پتلی اوڑھنی پہن رکھی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً ان کے سر سے وہ اوڑھنی ہٹا لی اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی دی کہ بھئی اس میں دیکھو یہ پہنو، اس میں تمہارے بال نہیں دکھتے ہیں اور اس میں تمہارے بال نظر آتے ہیں، تو اس کو پہنا کرو. تو لباس صحیح ہونا چاہیے، جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ لباس کا شکر ہوگا. اگر ایسا لباس نہ ہو ناشکری ہوگی. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلۃ. کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ بھی کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا اور تخیل اور تکبر اپنے اندر نہ آنے دینا. یعنی کوئی بھی لباس بڑائی اور فخر اور شو کے لیے کہ لوگ مجھے ہی دیکھیں اور میرا لباس سب سے اچھا ہو، اس کے لیے نہ پہننا، بلکہ اپنا جسم چھپانے کے لیے اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کو پہننا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیے کہ اس بہت بیوٹیفل حدیث کے اندر یہ ہدایت عطا فرمائی. تو یہ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لباس تو ہو گیا، لباس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ذہن میں رکھ لو. ایسے زیور پہننا کہ جس سے شو ہو اور دکھاوے کے لیے پہنا جائے، یا ایسے زیور جس میں کھن کھن کی آواز آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، اس کے پاؤں میں پائل تھی اور وہ چل رہی تھی، ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، تو اس کے چھن 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 کی آواز آ رہی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کے پاؤں سے وہ چیز اتار لو اور ایسے زیور پہنائے ہوئے میرے پاس کسی کو نہ لایا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اس طرح کی گھنٹیاں بجتی ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج ہمارے گھروں میں تو صرف یہ پائل کی گھنٹی نہیں ہے، میوزک بجتی ہے،
اور میوزک چلتا ہے، ٹی وی چلتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں. اب تو کمروں میں اور سمجھیے یہ چیزیں چلتی ہیں. الگ الگ کمرے میں الگ الگ ٹی وی ہوتا تھا پہلے، اب تو موبائل ہو گئے، کمپیوٹر ہو گئے، اور ہر وقت دیکھیے ایک حدیث یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، خوب تلاوت کرو، کثرت سے تلاوت کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتوں کی بھیڑ چھائی رہتی ہے، اور اس گھر سے شیطان بھاگ نکلتے ہیں، اور اس گھر کی طرف خیر متوجہ رہتی ہے. اور آگے پھر فرمایا اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہاں فرشتوں کی بھیڑ نہیں ہوتی، شیاطین کی بھیڑ ہوتی ہے، اور اس گھر کی طرف خیر اور نیکی متوجہ نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو. افسوس کہ آج تو تلاوت کی عادت چھوٹ گئی. ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کتنا قرآن شریف پڑھتی تھیں، کتنا قرآن پڑھتی تھی، قرآن قرآن قرآن، اور کتنے پارے روز پڑھ لیا کرتی تھی. اور سمجھیے ان کے معمولات دیکھے تو ہم تو حیران ہو جاتے ہیں کہ خواتین اور مستورات ہو کر کے اور اتنا معمول کرتی تھی. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہ مدفعیض اللہ مراتبہم کی والدہ محترمہ روزانہ صلاۃ تسبیح پڑھتی تھی اور روزانہ 5-6 پارے تلاوت کرتی تھی. حضرت فرماتے ہیں صبح کو ساؤتھ افریقہ فون کریں تو والدہ کیسا تسبیح پڑھ رہی ہیں یا تلاوت کر رہی ہیں. تو معمولات تو اپنے ہونے چاہیے، تو اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. ہماری زندگی بنے گی کیسی بغیر معمولات کے؟ ہمارے گھر کی طرف خیر اور فرشتے کیسے متوجہ ہوں گے اگر ہم اپنے گھروں کو نیک اعمال سے آباد نہ کریں اور اس کے بجائے الٹا شیطانی حرکتیں ہمارے گھروں میں گھس جاویں تو وہ خیر کہاں سے آئے گی؟ تو یہ حدیث بڑی عجیب فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے لباس کے معاملے میں ایسی چیزیں جس میں ٹنگ 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 آواز آتی ہو یہ چیزیں نہیں پہننی چاہیے. اس کے علاوہ میک اپ شیک اپ سے بھی باہر احتیاط کرنا چاہیے. گھر میں آپ جتنا چاہو لگاؤ، شوہر کے لیے آپ ہیں، آپ کے شوہر ہیں، شریعت نے فلیکسیبلٹی دی ہے تو بے شک آپ یوز کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی چیزیں جو منع نہ ہوں اور تو اس کا استعمال آپ کرو، بے شک کرو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ باہر جاتے وقت یہ چیزیں لگا کے نہ جاؤ. جاب کے اوپر اگر کام پر کسی کو جانا پڑتا ہو تو بالکل بن تھن کے اور لپسٹک لگا کر کے اور لال لال گال کر کے نہ جائے اور آئی لاش وغیرہ لگا کر نہ جائے. اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے آپ کے لیے، اب تو حالانکہ اس زمانے میں تو ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک نے دیا ہے، بزنس ہے، آپ کے شوہر کے پاس جاب ہے تو اس کے پیسے کافی ہونے چاہیے. بعض مرتبہ ہم لوگ اتنا خرچہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے دونوں کو جاب کرنا پڑتا ہے. تو میاں بھی جاب پر، بیوی بھی جاب پر، اور بچے جو ہیں نرسری میں. تو یہ کیسی زندگی بن گئی ہماری؟ تو حالانکہ بچوں کو تو ماں کی ضرورت ہے، اور شریعت نے تو بچوں کو تو 7 برس کی عمر تک نماز کا بھی مکلف نہیں بنایا، اور ہم لوگ تو 3-4 سال سے ہی اس کو نرسری میں، بلکہ پہلے سے ہی اس کو نرسری میں گھسا دیتے ہیں، اور نانی کے پاس وہ نانی ہی دودھ پلاتی ہے اور نانی اس کی نیپی چینج کرتی ہے. اور اس کے یہ تو ماں کی ممتا اور ماں کی محبت اس بچے کو کب ملے گی؟ تو اس کے لیے ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو میں بات بہت دور نکل گئی کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر، اور اس کے لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل سے بھی اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرو، اور زبان سے بھی اللہ کا شکر کرو. اچھا لباس پہنو. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور اس پر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ دعا پڑھی، اور اس دعا کو پڑھ کر جو پرانا کپڑا تھا اس کو صدقہ کر دیا، کسی غریب مسکین کو صدقے میں دے دیا. تو جب تک وہ کپڑا اس غریب مسکین کے بدن پر رہے گا یہ شخص، یہ مرد یا یہ عورت، یہ کان فی کنف اللہ وحفظ اللہ وستر اللہ، تو یہ اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کے پروٹیکشن میں اور اللہ کے پردے میں رہے گی جب تک وہ غریب اس کپڑے کو پہنے گی. آج ہمارے گھروں میں کتنے فضول برقعے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، فضول حجاب پڑے ہوتے ہیں، فضول کپڑے پڑے ہوتے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں ان کو نکالو. اگر تمہارے پاس غیر اسلامی لباس ہے تو کسی گوری کو دے دو کہ وہ پہنے گی.
اسلامی لباس ہے تو غریب جگہوں پر بھیج دو جہاں بیچارے تکلیف میں ہیں، ریفیوجی ہیں، پریشان ہیں، تو وہاں بھیج دو. تو اپنے کپڑے یا آپ کے محلے میں ہی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے اتنے ویل آف نہیں ہیں، جن کی بچیاں اسلامک اسکول میں جاتی ہیں اور بیچاروں کو فیس بھرنا مشکل ہوتا ہے اور نئے برقعے خریدنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ان کو اپنے پرانے برقعے دے دو تاکہ وہ بیچارے استعمال کریں اور ان کی کچھ فیس بھرنے میں ان کی مدد کر دو، ان کو ہیلپ کر دو. یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اور تمہیں اس سے نفع ہوگا. تو اس کے لیے ذرا آپ اس کا خاص خیال رکھیں. یہ شکر پر بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. ایک تو فرمایا فذکرونی اذکرکم، دوسرا فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. اور شکر دل سے پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد زبان سے ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمل سے ہوتا ہے. یہ عملی شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس پر احسان کر کے اس کی خدمت کر دیں، اس کا کوئی کام کر دیں، اس کی شاپنگ لا دیں، اس کو آپ ہاسپٹل لے جائیں، اپائنٹمنٹ میں لے جائیں، اس کی مدد کر دیں. یہ عملی شکر ہے. تو اللہ رب العزت والجلال کا عملی شکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، نفلی نمازیں، نفلی روزے اور ذکر، فکر، تسبیح، تلاوت. اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو. اللہ کی قسم، اللہ تو اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ جب ہم اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں تو اللہ ہم کو بہت نوازتے ہیں اور اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب کرتے ہیں اور اللہ پاک ہم کو اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، اپنی محبت اور محبوبیت عطا فرماتے ہیں. اور بندہ ایک بالشت ہینڈ سپین اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ ایک آرمز لینتھ آتے ہیں، آرمز لینتھ آتے ہیں تو ایک کیوبک لینتھ اللہ آتے ہیں، اور چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں. تو آج ہم اللہ کے پاس آ جائیں، توبہ کر لیں اپنی پچھلی زندگی سے، روئیں دھوئیں، 2-4 آنسو بہا لیں کہ اللہ میں نے کیا زندگی گزاری اور میں کہاں جا رہی ہوں، کون سے رستے پہ ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میرے روزے قبول کر لے، میری نمازیں قبول کر لے، اللہ مجھے تراویح پوری پڑھنے کی توفیق دے اور تراویح قبول کر لے، تلاوت کی توفیق دے. ایک عشرہ تو ختم ہونے کو آیا ہے، ہم نے ایک عشرے میں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، سب ایسے ہی ٹائم ضائع کر دیا. تو اب ذرا تھوڑا کام کر لیں، تھوڑی محنت کر لیں، تھوڑا اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، آگے پیچھے کر لیں، دوسرے عشرے میں محنت کر لیں، تیسرے عشرے میں محنت کر لیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، جہنم کی لسٹ سے ہمارا نام کٹ جائے اور اتقم من النار کا پروانہ ہم کو مل جائے، جہنمیوں کی فہرست میں سے ہمارا نام اللہ پاک نکال دیں. تو اس کے لیے ہم کو کچھ محنت کرنا پڑے گا اور یہ عملی شکر ہوتا ہے. اور عملی شکر یہ اس طرح سے ہے. اللہ معاف کرے، رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بہت سے تو رمضان کی اسپیشل عبادت روزہ بھی نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے. وہ کچھ بچے ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان میں ایک بچہ کہتا ہے مولانا صاحب مجھے ایک پرابلم ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے ایگزام ہے اور میری امی بولتی ہے کہ ایگزام کے دن میں یو کانٹ کیپ روزہ. تو میں نے کہا امی کو سمجھاؤ. کہنے لگا میں نے بہت سمجھایا لیکن امی مان نہیں رہی ہیں. اب بتائیے، وہ تو بالغ ہے، بڑا بچہ ہے، وہ تو یعنی اس کا GCSE کا ایگزام لکھ رہا ہے، اس پر روزہ فرض ہے، لیکن اس کی ماں اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کی ماں منع کر رہی کہ نو یو کانٹ کیپ روزہ. اب وہ بیچارہ بچہ جائے کہاں؟ تو یہ ہماری ذہنیت ایسی ہو گئی کہ بھئی ایگزام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنے کا. وہ شیخ ریاض الحق صاحب کی ایک بہت اچھی کلپ تھی، وہ میں نے اپنے فیس بک کے اوپر بھی رکھی. تو اس میں وہ تقریباً 45,000 اس کے وہ ریچ ہوئی ہے اور ویوز ہوئے ہیں، اس کے لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ 3 منٹ کی کلپ ہے. اس میں شیخ ریاض کہتے ہیں کہ ایک گریک فلاسفر تھے، تو ان کو ایک ایگزام دینا تھا، تو انہوں نے ایگزام کے لیے 40 دن تک روزہ رکھا، اس کے بعد وہ ایگزام دیا. اور وہ کہتے تھے کہ روزے کے ذریعے دماغ اوپن ہوتا ہے اور کھلتا ہے جب بھوکے رہتے ہیں. حالانکہ ان کا کھانا تو اتنا چکنا چپڑا اور تیل والا بھی نہیں تھا جتنا ہمارا ہے، وہ سادہ خوراک تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے امتحان ایگزام کے لیے روزے رکھے. اور انہوں نے کہا سقراط اور بقراط اور افلاطون، یہ پلیٹو اور سقراطے، یہ لوگ بھی روزے رکھتے تھے. بلکہ ان کے یہاں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے آتا تو پہلی شرط تھی کہ پہلے 40 دن کے روزے رکھو، پھر اپنے پڑھنے میں بیٹھو.
تو یہ وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور ہم لوگوں کو فائدہ الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے 2-3 روزے ذرا بھاری لگے، لمبے لگے، لیکن اب ہماری باڈی جو ہے اس کے ساتھ الحمدللہ وہ کسٹم ہو گئی ہے، ٹیوائی گئی، تو اس لیے اب جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ روزے بھی آرام سے ہو رہے ہیں۔ تو بچوں کو عادت ڈالو، اور روزے میں تو اسی بچے کے کلاس میٹس کہتے ہیں کہ میں تو اپنے روزے سب رکھتا ہوں اور رکھنے والا ہوں، میں ایسا کروں گا کہ دوپہر کو اسکول میں نا جب وہ گھنٹہ نہیں ہوگا تو اس وقت میں سو جاؤں گا تھوڑی دیر کہیں پر ادھر ادھر جا کر کونے میں، اور شام کو آ کر کے وہ 2 گھنٹے سو جاؤں گا، تو روزہ میرا ہلکا ہو جائے گا۔ تو جہاں where there is a will there is a way، تو بچوں کو روزہ رکھنے کی تو ترغیب دینی چاہیے، چھوٹے بچوں سے روزے رکھوانے چاہیے، اس کے بجائے یہاں تو مائیں بڑے بچوں کو کہہ رہی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اب یہ دیکھیے ہم کتنے دین سے دور ہو گئے، اللہ کے احکام کو ہم کتنا توڑتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک حکم دیا ہے روزہ رکھنے کو اور ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو روزے کی عادت نہیں ڈال رہے ہیں۔ اب بتاؤ رمضان میں تو اللہ کی کتنی رحمت برستی ہے، شیطان بھی وہ چین میں بند کر کے وہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رہے شیطان سے مراد بڑا شیطان، وہ چھوٹے چھوٹے للو پنجو وہ تو گھومتے رہتے ہیں، وہ تو ابھی بھی ہوتے ہیں، وہ تو وسوسے ڈالتے ہیں۔ کوئی وضو کا شیطان ہے وہ وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی نماز کا شیطان ہے وہ نماز میں بھول کراتا ہے اور سہو کراتا ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطان تو گھومتے پھرتے ہیں، وہ بڑے شیاطین جو اسکیمنگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اسکیمیں بنانے والے اور پریشان کرنے والے اور ساری دنیا میں فساد مچانے والے، تو ان کو اللہ پاک وہاں پر جیل میں ڈال دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ امت کے روزے خراب نہ کریں۔ اور یہ تو ہم دیکھی تھی چیز ہے کہ رمضان میں یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت چونکہ برس رہی ہوتی ہے تو گناہ کا تقاضا اور داعیہ گھٹ جاتا ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو ذرا سدھارنا ہے۔ جب اللہ ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو چین کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بہت مٹاتے ہیں، اعمال نامے صاف کر دیتے ہیں، بالکل مٹا دیتے ہیں، کلین کر دیتے ہیں، پورا اعمال نامہ اللہ صاف کر دیتے ہیں، ٹپیکس کر دیتے ہیں، ربڑ کر دیتے، مٹا دیتے ہیں، کچھ رہتا ہی نہیں ہے، صرف نیکیاں رہتی ہیں نیک اعمال نامے میں۔ وہ لیفٹ والا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی جو بک ہے وہ بک ایک دم کلین کر دیتے ہیں اللہ پاک، اور تو دعائیں اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں برساتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا موقع ہے تو ہم اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے دیں اور اس کو وصول نہ کریں تو بڑی محرومی ہوگی۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، جبریل امین علیہ السلام نے اس شخص کو بد دعا دی۔ وہ ممبر والی حدیث، 3 آدمیوں کو بد دعا ملی، ایک جس کے سامنے حضور کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہ پڑھے، دوسرا جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے دونوں یا ان میں سے ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اور تیسرا وہ کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ ان 3 کے لیے بددعا ہوئی کہ یہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ڈومڈ اور ڈسٹروائے ہو جائیں، اور حضور کو کہا آمین کہو، تو آمین کہنا پڑا۔ اس میں آپ دھیان دیجئے، تینوں میں آپ توجہ دیں گے تو ایک چیز جو تینوں میں مشترک نظر آتی ہے اور تینوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈس ریسپیکٹ ہے۔ ایک طرف حضور کا ڈس ریسپیکٹ ہے، دوسری طرف ماں باپ کا ڈس ریسپیکٹ ہے، اور تیسری طرف رمضان کے مہینے کی بے ادبی اور ڈس ریسپیکٹ ہے۔ تو جہاں بے ادبی ہوتی ہے اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، حضور کی بے ادبی ہو کہ ماں باپ کی بے ادبی ہو کہ رمضان کے مہینے کی بے ادبی ہو۔ رمضان کے مہینے کی بے ادبی، وہ ابن الجوزی والی حدیث یاد آ گئی۔ ابن الجوزی کے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا، حضور خواب دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور فرشتے ایک جوان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا کہ یا محمد یا محمد، تو میں نے فرشتوں سے کہا رک جاؤ بھائی، کیا پرابلم ہے اس کا، یعنی ایک شاید سفارش کر دیں اس کی، کچھ کام بن جائے اس کا۔ فرشتے رک گئے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جوان رمضان کے
اللہ پاک ہر قسم کے چھوٹے بڑے نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو میری ماں اور بہنوں، بات بہت آپ کی برکت سے اللہ پاک نے کچھ مضمون ذہن میں ڈالا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کیا عرض کروں گا۔ یہ بات چلی شکر کے اوپر، اور ہم نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو، زبانی شکر، دل سے شکر، اور اعضاء اور جوارح سے شکر، اور اعضاء جوارح سے شکر عبادت ہے۔ فرض ادا کرو، نفلیں پڑھو، اور تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، یہ 4 نمازیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کے علاوہ وہ تسبیحات کچھ پڑھو، کچھ عبادت کرو، ذکر فکر کرو، کسی شیخ سے، شیخ کامل سے بیعت ہو جاؤ اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرو۔ آج کل بعض عورتیں بچیاں بیعت تو ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بیعت صرف برکت کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ کرتی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی شیخ جو ہے اپنے سارے مریدوں کو کندھے پر اٹھا کر کے سڑک اور روڈ پر نہیں چلتا، وہ تو روڈ بتا دیتا ہے، اس پر مرید کو خود چلنا پڑتا ہے کہ یہ روڈ ہے، اس پر چلو۔ وہ کندھے بھی اٹھا کے سب مریدوں کو تھوڑی چلتا ہے۔ تو آج کل یہ حالت ہو گئی ہے کہ بیعت برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، پھر کچھ محنت نہیں کرتے۔ حالانکہ محنت کرنی چاہیے، اور جب محنت کرتی ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور سمجھیے کہ الحمدللہ اسکاٹ لینڈ میں ایک خاتون ہے، 4-5 بچوں کی ماں ہے، اور وہ بیعت ہو گئی، معمولات کی اتنی پابند ہے، اتنا معمولات اس کو روکنا پڑتا ہے کہ بس کرو بھائی، اب اتنا زیادہ نہیں۔ اس کو میں نے ایک دفعہ ایسے ہی کچھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی میں وہ پڑھ رہا تھا، ہمارے حضرت نے جو حضرت شیخ خلفائے کرام، تو اس میں وہ پہلی جلد میں وہ امی بھی کے معمولات بیان کیے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نانی امی کے۔ تو وہ میں نے ایسے ہی وہ اس میں رکھے، تو وہ پتہ نہیں ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا ممی بھی بھیجو، تو میں نے پھر ان کو بھی بھیجا، تو انہوں نے کہا میں یہ سب معمولات کر سکتی ہوں؟ تو میں نے اس کو دوبارہ ڈبل چیک کیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس میں سے یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ تم رہنے دو، اور اس کے علاوہ اور جو اسماء حسنہ ہیں 1000 بار وہ تم پڑھ سکتی ہو، اور باقی اور جو معمولات ہیں وہ کر سکتی ہو۔ درود شریف ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، یہ تسبیحات پڑھ سکتی ہو، اور وہ 12 تسبیحات کا جو ذکر ہے وہ ذکر تم وہ چالو رکھو۔ تو جب عمل کرتے، اب اس کی حالت بہت اونچی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی بس کرو اب، اور استحضار اور ہر وہ خدا کا خوف، حالانکہ بچوں کی خدمت، بچوں کا کام کاج، اس کے باوجود سب افطاری اور سحری اور اس کی تیاری کے باوجود الحمدللہ معمولات بھی پورے ہو رہے ہیں، اور تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو اپنے قرب اور اپنی معرفت سے نوازا ہے۔ تو محنت کرو اور شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کرو، تو اس سے ترقی ہوگی، ترقی معمولات سے ہوگی، ایسے ہی نہیں۔ شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ تو کلمہ طیبہ اور ایمان سے ہوگا، ایمان صحیح ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو جنت نصیب ہوگی۔ یہ جنت کی چابی ہے، جس کے پاس یہ چابی نہیں وہ جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا، نہیں کھول سکتی۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج کل تو ایمان کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، اور بہت سی بچیاں وہ ایمان چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، اور ایسے کیس وہ یوٹیوب کے اوپر کسی نے اس دن وہ ایک کلپ بھیجی کہ ادھر ہی نارتھ ویسٹ ہی میں کوئی لڑکی وہ مرتد ہو گئی، ایکس مسلم میں جا کے شامل ہو گئی، اور وہ جھوٹ بولتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے فریڈم نہیں دیتے تھے، اور یہ نہیں دیتے تھے، وہ نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ اس کے بہت اچھے، سب کچھ دیا تھا اس کو، لیکن وہ مصیبت میں پھنس گئی کسی گورے کے عشق میں، اور پھر گورے کے ساتھ بھاگ گئی اور ایکس بن گئی، مرتد ہو گئی۔ خدا اس کو ہدایت دے، بیچارے اس کے ماں باپ پر رحم کرے، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو ہم تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری سب بچیوں کے دین ایمان کی حفاظت کرے۔ یاد رہے کہ ایمان ہاتھ سے اگر چلا گیا تو پھر ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا، کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔
بالکل دوزخ سے نکلنا نصیب ہی نہیں ہوگا. اگر ایمان ہوا اور لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑا تو بھی ایک نہ ایک دن نکلنا نصیب تو ہوگا, ایک نہ ایک دن جنت تو ملے گی, کیونکہ ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہنے دیتا, وہ دوزخ سے نکال دیتا ہے. لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو اور اللہ ہی کو نہ مانے اور اللہ کی باتوں کو نہ مانے, انکار کر بیٹھیں, تو پھر وہ تو باغی ہو گیا, بغاوت ہو گئی. وہ تو سمجھیے کہ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی کیوں, میں تو فلاں تو بہت اچھا ہے, بہت اخلاق بہت اچھے ہیں, بہت ہمبل ہے, بہت سچا ہے, بہت سچی ہے, بہت دیانتدار ہے, پھر وہ کیوں دوزخ میں جلے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ نہیں, بات یہ شرک والی ہے, کفر والی ہے. دیکھو ماں باپ جو ہے بچے کی ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں. بعض بچے بہت شریر ہوتے ہیں, بعض بچیاں بہت شریر ہوتی ہیں, ماں باپ کو بہت ستاتے ہیں, تو ماں باپ بیچارے ٹالریٹ کرتے ہیں, سن لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ بچی گھر سے بھاگ جائے اور پھر ماں باپ کا انکار کر دے کہ یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میرے ماں باپ تو کوئی اور ہیں, تو اب جو ہے جب وہ ماں باپ کا انکار کر دے اور دوسرے کو کہے کہ میرے ماں باپ تو فلاں ہیں اور میں تو فلاں اچھے خاندان کی ہوں یا فلاں رائل فیملی کی ہوں یا فلاں ایلیٹ اور مالدار کی ہوں اور یہ میرے ماں باپ نہیں, تو اب بتاؤ وہ ماں باپ اس کو قبول کریں گے, برداشت کریں گے؟ یہ تو بالکل برداشت نہیں ہو سکتا. ماں باپ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ماں باپ ہونے کا ہی انکار کر دیں تو ماں باپ اس کو برداشت نہیں کریں گے. بس یہی مثال یہاں سمجھو کہ اللہ رب العزت والجلال سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن شرک کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور کفر کی معافی نہیں, جو اللہ کا انکار کر دے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے, خدا اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ورنہ اس کے نیچے چاہے مرڈر کیا ہو, کہ چاہے کوئی اور زنا کیا ہو, کہ شراب پیا ہو, کہ چوری کی ہو, کہ ڈکیتی کی ہو, کہ کچھ بھی کیا ہو, اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن شرک کے لیے اللہ کی طرف سے کہ وہ معافی نہیں. تو یہ کفر اور شرک جو ہے اس کی معافی نہیں. تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے, اور اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, بڑی محنت کرنی پڑے گی, تو یہ ایمان محفوظ رہے گا. اور عملی زندگی, ایک تو یہ کہ دینی علم حاصل کرو اور ایجوکیشن سے ہی حاصل کرو, اور پھر دوسرا یہ کہ اس علم کے اوپر عمل کرو, اور عمل یہ ہے کہ تقوی والی زندگی اختیار کرو اور متقی بنو, پرہیزگار بنو, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو, اللہ سے بے خوف نہ ہو جاؤ, نڈر نہ ہو جاؤ. اگر بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے, خدا نخواستہ, تو پھر ہر گناہ پر جرأت ہوگی اور دلیری سے بولڈ ہو کر کے سب گناہ کریں گے. تو پھر جب سب گناہ کریں گے تو پھر سمجھیے دھیرے 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 وہ کفر آ جائے گا اور ایمان بھی چلا جائے گا. تو عملی زندگی کو درست رکھنا ضروری ہے ایمان کے تحفظ کے لیے. تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ تو ایمان سے ہوگا, ایمان کے بغیر جنت نصیب نہیں ہوگی. اب جب داخل ہو گئے تو اس میں درجات کی ترقی جو ہے وہ اعمال سے ہوگی, اور بلند درجات جو ملیں گے وہ عمل سے ملیں گے. اگر عمل اچھے ہوں گے تو اونچی جنت ملے گی, اور اگر اچھے نہیں ہوئے, اچھائی میں کمی ہوئی, اخلاص میں کمی ہوئی, یا کوئی عمل ضائع ہو گیا, تو پھر وہ درجات اتنے ہی کم درجے کے ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ یار چلو چھوٹی سی جنت مل جائے تو بھی انف ہے, تو یہ بڑی نادانی ہے, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. ہم کو تو حدیث میں حکم دیا ہے اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس, اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو, بڑی جنت مانگو. ہم چھوٹی جنت پر کیوں قناعت کر کے بیٹھ جائیں کہ چھوٹی سی, بھئی دنیا میں ہم کو اگر آفر دیا جائے کہ آپ یا تو اس فلیٹ میں رہو یا یہ چھوٹے سے ٹیرس ہاؤس میں رہو, اور یا چاہو تو یہ بکنگم پیلس میں اور مینشن میں رہو, تو آپ کس کو پسند کرو گے؟ بس جائز ہے. اسی طرح سے سمجھو کہ جنت میں بھی ہم کو یہ دیا جا رہا ہے یا تو چھوٹی جنت ملے یا بڑی جنت, اور بڑی جنت کے لیے یہ دنیا میں ہی محنت کرنا پڑے گا. 50 60 70 ایئرس کی جو زندگی ہے, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. تو اس میں محنت کرو محنت کرو محنت کرو, اور اس سے اپنی جنت بناؤ تو جنت بنے گی. وہاں جا کر جنت نہیں بنا سکتے, یہیں سے بنانا پڑے گا جنت کو. یہ دنیا کھیتی کرنے کی جگہ ہے, اور وہاں پر ریوارڈ اور پھل اور اناج جو ہے وہ حاصل
کرنے کا موقع ہے تو یہاں پر کھیتی کرو تاکہ وہاں جا کر کے اس کھیتی کا پھل جو ہے وہ نصیب ہو اور مل سکے. تو اس لیے میری معزز ماں اور بہنوں، اپنی عملی زندگی صحیح کرو، اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، دینی ماحول بناؤ اور پڑھائی کا ماحول بناؤ، عمل کا ماحول بناؤ. بعض مرتبہ علم آ جاتا ہے لیکن عمل نہیں آتا، عالمہ بن جاتی ہیں لیکن عملی زندگی غلط ہوتی ہے. تو صرف عالمہ بن جانا یہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ تو آپ کے اندر ایک استعداد پیدا ہو گئی کہ آپ اپنے عملی زندگی کو بڑھا سکو اور اچھا کر سکو. تو اچھا ہے الحمدللہ عالمہ بن گئی، لیکن پھر اس کے بعد علم کے ساتھ عمل ضروری اور عمل کے ساتھ اخلاص ضروری. تو یہ اخلاص بھی ضروری ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. تمام لوگ تباہی کے دہانے پر ہیں سوائے ان کے جن کے پاس علم ہو، اور تمام علم والے یہ تباہی اور ہلاکت اور ڈسٹروائے ہو جانے والے ہیں سوائے ان کے کہ جو عمل کریں، اور تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اور مخلصون بھی بہت عظیم خطرے میں ہیں. تو اس لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی درست کرنی پڑے گی اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے گا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزے برابر رکھو، فرض نمازیں برابر پڑھو اور تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، تراویح پوری پڑھو. اور ساتھ ہی اگر تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تو شوہر کی خدمت کرو. دیکھو جی، ایک پوائنٹ سمجھ لو، بعض بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ عبادت اصل ہے، خدمت ہو نہ ہو کوئی مشکل نہیں، نہ بول دیتی ہیں تم اپنا کام کرو، باہر سے کھانا لے آؤ، ٹیک اوے لے آؤ، اٹس ناٹ مائی جاب اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی، میں کیوں کھانا پکاؤں اور میری ذمہ داری نہیں ہے. تو ایسا نہیں بولنے کا. ایک بات یاد رکھو، اردو میں کہاوت ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے. تو تم لوگ بھی اپنے گھر میں خدمت کا مزاج بناؤ گی، شوہر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، بچوں کی خدمت، اگر سسر ساس کے ساتھ رہتے ہیں ان کی خدمت. تو اس سے تم کو خدا ملے گا، یعنی اللہ مل جائیں گے. جب اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. تو خدمت کرو اور اللہ کو لے لو، عبادت سے جنت ملے گی. بے شک عبادت ضروری ہے، جنت بھی ملانی چاہیے، لیکن عبادت سے زیادہ اہم خدمت ہے، خاص طور پر جوان بچیوں کے لیے. تو اپنا مزاج خادمانہ بناؤ اور متواضعانہ بناؤ، تواضع پیدا کرو، ہیوملٹی اور ہمبلنس اپنے اندر پیدا کرو. خدمت کا شوق ہونا چاہیے، کھانا پکانے میں تم کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، فخر محسوس ہونا چاہیے. یہ بات اگر مردوں کے سامنے میں ہوتا تو مردوں کو کہتا کہ تم ذرا عورتوں کا خیال کرو، صبر سے کام لو، بیچاری سے کبھی نمک مرچ کم پڑ جائے، زیادہ پڑ جائے تو غصہ نہ کرو، برداشت کر لو. تو مردوں کو تو ہم وہ کہتے، لیکن مستورات کو یہ کہیں گے کہ تم اپنی بیسٹ ٹرائی کرو کہ خدمت کرو. عجیب زمانہ آ گیا ہے. میں نے اپنے فیس بک پر ایسی ذرا سی ایک بات لکھی تھی تو ساری عورتیں مجھ پر برس پڑی اور سب یہ مول صاحب آپ سیکسسٹ ہیں اور یہ سب کامنٹ کر رہے ہیں اور یہ تو 22nd سینچری ہے اور اس میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور آپ تو مردوں کو کچھ کہو نہیں، ہم عورتوں کو ہی کیوں کہتے ہو. میں نے کہا یا اللہ، میں نے تو ایک ان کو ناصحانہ بات لکھی تھی کہ بھئی خدمت بھی ایک اہم چیز ہے. تم عبادت ہی کو سب کچھ نہ سمجھو اور خدمت بھی کرو. 2 گھنٹے افطار کے وقت ذرا افطار سے پہلے اچھی افطاری، اچھا کھانا، اچھی چیزیں بنا دی، اس کے بعد افطار کے وقت تھوڑی سی دعا کر لی اور سحری بھی اچھی طرح کرا دی. پورا دن تمہارے پاس ہے عبادت کے لیے، صبح کو دوپہر کو عبادت کرو. لیکن جو تمہارے کام کے اوقات ہیں ان کو ذرا سنبھالو، اپنے شوہر کا دل جیت لو، ان کی خدمت کرو. انگریزی میں بولتے ہیں the way to a man's heart is his stomach، کہ انسان کے دل کو جیتنا ہو تو اس کے پیٹ کے ذریعے جیتو، کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ وہ تمہارا غلام بن جائے گا. تو گھروں میں تم پیس اور سکون چاہتی ہو تو یہ خدمت والا مزاج بناؤ تو اس سے تم کو فائدہ ہوگا. تو یہ رمضان کے مہینے میں جو جوان بچیاں ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ تم خدمت بھی برابر کرو گھروں میں اور اپنی امی کو مدد کرو، پکانے میں پکانا سیکھو. حضرت پیر صاحب یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو وہ بیان میں ایک بات کہا کرتے تھے، سینا سیکھو. جہاں جہاں جاتے تھے سینا سیکھو سینا سیکھو. اور اس کی حکمت فرماتے تھے کہ بھئی اگر سینا نہیں آئے گا تو پھر انگریزی لباس پہنیں گی
اور سینا آئے گا تو کپڑے دکان سے لا کر کے خود اپنا لباس سیئیں گی، شلوار قمیص کی عادت پڑے گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، شلوار قمیص سے اپنا کلچر باقی رہتا ہے، اپنی تہذیب باقی رہتی ہے اور اپنا دین باقی رہتا ہے. لیکن اگر شلوار قمیص نہیں، انگریزی لباس آئے گا، لیگنگز اور ٹائٹس اور جینز اور بلاؤز اور یہ جینز اور شرٹ والا وغیرہ سب چیزیں آئیں گی تو ان کی تہذیب آئے گی، ذہنیت بھی ان کی جیسی بن جائے گی. لباس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. وہ لباس التقوی ذالک خیر فرمایا. تو حضرت پیر صاحب نے ہمارے یہاں بولٹن میں بھی وہ کیزویک میں فرمایا سینا سیکھو. تو میری چھوٹی بچی عائشہ جو ہے وہ اس نے بس اس کو لیا اور سینے کا ایک کلاس بنایا اور BCom میں جا کر کے ان کو تھوڑے بہت پیسے دینے پڑے اور پورا سلائی کام جو ہے سیکھ لیا. اپنے کپڑے الحمدللہ خود سینا سیکھ لیا. تو سلائی کام سیکھ لیا. پھر وہ کہنے لگی مجھے کہ ابا اب پیر صاحب نیکسٹ ٹائم ہیں تو ان کو آپ ایک اور بات کہنا کہ بیان میں یہ بھی کہیں کہ کھانا پکانا بھی سیکھو. اگر پیر صاحب نے یہ کہا ہوتا تو میں بھی ذرا کھانے پکانے کے لیسن لے کر کے کوکنگ اچھی طرح سیکھ جاتی. ویسے اللہ کا شکر ہے شادی ہو گئی پکاتی ہے، لیکن یہ کہ کھانے کا کورس بھی کرنا چاہیے، پکانے کا، اور وہ بھی سیکھنا چاہیے. تو بچیوں کو یہ دونوں چیزیں پکانا سیکھو، سینا سیکھو، تاکہ تمہارا کچن بھی محفوظ رہے، تمہارا سمجھیے لباس بھی محفوظ رہے، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر اور تمہارا دین، تمہارا ایمان یہ محفوظ رہ سکے. الحمدللہ تم یہاں تو برقع پہن کے آئی ہو، شکر اللہ کا، لیکن گھر جا کر بھی اس کا لحاظ رکھو کہ یہ سطر چھپا ہونا چاہیے اور ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان سے باہر بھی صحیح لباس پہنو اور اپنے جسم کو چھپاؤ. بہرحال یہ کچھ پریشان کن خیالات میرے ذہن میں آئے. وہ بات وہاں سے چلی شکر سے، اور 3 باتیں میں نے عرض کی تھیں. ایک تو اللہ نے فرمایا وعدے، 3 وعدے، فاذکرونی اذکرکم، تم جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا میں تم کو یاد کروں گا. تو ہم جتنی دیر، ہم آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کریں گے تو آدھا گھنٹہ اللہ ہم کو یاد کر رہے ہوں گے. ہم 1 گھنٹہ قرآن پاک پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ اللہ ہم کو یاد کر رہے ہوں گے. آپ یہاں آ کے بیٹھی ہو 1 گھنٹے سے اتنا صبر سے بیٹھی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت آپ کے دلوں کے اوپر برس رہی ہے اس وقت، اور موسلا دھار بارش کی طرح سے برس رہی ہے. تو آپ کا دل جتنا نرم ہوگا اتنا ہی آپ اس رحمت کو ابزورب کرو گے اور اس کو جذب کرو گی. تو یہ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اللہ اتنا ہم کو یاد کریں گے. اور آگے دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو میں تم کو زیادہ نعمتیں دوں گا. تو اس پر بات چل گئی کہ بھئی شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو، نہ شکری مت کرو، اپنے اندر سادگی پیدا کرو. البزازۃ من الایمان کہا ہے، سادگی بھی ایمان کا ایک جزو ہے. سمپلسٹی اختیار کرو، اپنی لائف کو سمپل رکھو، زیادہ کمپلیکیٹڈ اور فلیشی مت بناؤ. تو سمپلسٹی کو اختیار کرو، یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے. اور تیسری چیز فرمایا دعا، ادعونی استجب لکم، یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. اور تم جب دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور دعا سنیں گے. اور بس اس پر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. رمضان کے مہینے میں تو زیادہ دعا مانگنی چاہیے، زیادہ دعا مانگنی چاہیے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں حضور نے ایک فرمایا روزے دار. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت میں بھی کام دیتی ہے جو آفت آ پڑی ہو اور اس میں بھی جو آفت نہ پڑی ہو. ایک تابعی ہیں، ان کا نام نباتہ ہے، وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ان کا گدھا ایک دم سے اس کی طبیعت بگڑی اور مر گیا. اب انہوں نے وہاں پر اللہ سے اپنی فریاد شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اب آگے سفر کیسے کروں، میرے پاس سواری نہیں، یہ گدھا مر گیا، مجھے تو آگے جانا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے راستے میں نکلا ہوا ہوں، کوئی غلط کام کرنے گناہ کے لیے تو جا نہیں رہا، میں نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے گدھے کو ابھی کے ابھی زندہ کر دے. اس کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے اس کو ایک لاٹھی ماری، ہے گدھے اٹھ کھڑا ہو. وہ فوراً اٹھ گیا اور ہونچی ہونچی کر کے بالکل تندرست، اور وہ سوار ہو کے چلنے لگے آگے. تو اب بتائیے اتنی بڑی آفت آئی تھی ان پر کہ ان کی سواری مر گئی تھی، لیکن ان کی دعا کی برکت سے خدا پاک نے اس سواری کو دوبارہ زندہ کر دیا.
تو حدیث میں آیا کہ کوئی آفت مصیبت بلا پرابلم آیا ہو اس میں بھی دعا کام دیتی ہے، اور کوئی آفت نہ آئی ہو لیکن ڈر لگتا ہو کہیں یہ مصیبت نہ آ پڑے اس میں بھی دعا کام دیتی ہے۔ تو خوب دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے رو دھو، اور تم تو ماشاءاللہ گھروں میں ہوتی ہو تو اللہ پاک تو تمہاری زیادہ سنیں گے، اللہ پاک نے تمہارے لیے تو راستے زیادہ آسان کیے ہیں، تو اس لیے ذرا اللہ کے سامنے رو دھو، ہر نماز کے بعد دعا مانگو، تہجد کے وقت دعا مانگو، افطار کے وقت دعا مانگو، فجر کے بعد دعا مانگو، ظہر کے بعد، عصر بعد، عشاء بعد، تراویح بعد، خوب دعائیں مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، 15 20 منٹ کی لمبی لمبی دعائیں مانگو۔ اس کو اللہ نے فرمایا ہے، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، یعنی ہم عبادت رکوع سجدہ تو کر لیں لیکن اس کا مغز اور خلاصہ جو ہے وہ تو دعا ہوگا۔ تو اگر ہم نماز پڑھ کر ایسے ہی چل دیں اور دعا نہ مانگے تو اپنا نقصان کیا ہم نے۔ تو نماز پڑھ کر پھر دھیان سے دل لگا کر دعا بھی مانگو، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو یہ 3 وعدے، تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی 3 وعدے ہوئے، ذکر، شکر اور دعا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میں تو اصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا اور مولانا الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے مجھے یہاں خدمت کرنے کا موقع دیا اور آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کا چانس دیا۔ اللہ پاک آپ کی یہاں آنے کو قبول فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں اس کو خود میرے لیے بھی مفید بنائے، آپ کے لیے بھی۔ کوئی تیز جملہ کہہ دیا ہو معاف کیجئے گا، ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو حل فرمائے۔ اللہ پاک اس مسجد اور ادارے کی خدمات بھی قبول فرمائے، اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور جن حضرات کی طرف مرحومین کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات اعلی علیین میں بے حساب بلند فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی زندگیوں میں بے حساب برکت نصیب فرمائے، ان کی علوم سے فیوز سے ہم کو اور پورے عالم کو اللہ مستفیض فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة، كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الحاسدين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الحاسدين الشامتين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلیک. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ بے شک ہم بہت گنہگار بہت خطا کار. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے تنہائی میں بھی گناہ کیے مجمع میں بھی کیے ٹیلی ویژن پر بھی کیے. یا اللہ کمپیوٹر پر بھی کیے موبائل پر بھی کیے. سب گناہوں کو آپ جانتے ہیں. کوئی گناہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یا اللہ آپ کے دو فرشتے کرامن کاتبین ہمارا سب کچھ لکھ بھی رہے ہیں. وہاں پر سب کچھ لکھا ہوا بھی موجود ہے. یا اللہ ہم کتنے نادان ہیں. یا اللہ کہ آپ سے دوستی چھوڑ دی اور شیطان سے دوستی کر لی. یا اللہ ہم نے آپ کا کہنا نہیں مانا اور شیطان کے پیچھے پیچھے دوڑے. اس کے بھڑکانے اور وسوسے ڈالنے کے چکر میں ہم پھنس گئے. ہمارا نفس جو ہے شرارت پر ابھر آیا اور ہم سے گناہ کروائے. یا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کر دیا تباہ ہم کو. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے. ہماری بخشش فرما دیجئے. ہماری پوری پوری بخشش فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیجئے معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ نے معاف کر دیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ آپ نے معاف نہیں کیا غصہ کیا ہمارا بہت نقصان ہوگا. یا اللہ غصہ مت کرنا. یا اللہ آپ ناراض مت ہونا. یا اللہ آپ راضی ہو جانا. یا اللہ آپ خوش ہو جانا. یا اللہ آپ معاف کر دینا. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے. پوری پوری بخشش فرما دیجئے. یہ مستورات بڑی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں روزے کے ساتھ ہیں. یا اللہ روزے دار کی دعا تو آپ سن لیتے ہیں. یا اللہ ان کی دعائیں سن لیجئے. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ان کی یہاں آنے کو قبول فرمائیے. یا اللہ مستورات تو دنیا میں بھی کسی کورٹ میں سفارش لے کر جاتی ہیں تو جج رحم کر دیتا ہے ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے. یہ مستورات یہاں آئی ہیں ان میں بہت سی نیک بیویاں ہیں نیک خواتین ہیں معصوم بچیاں ہیں. یا اللہ ہم ان کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں. یہ سفارش کر رہی ہیں. یا اللہ ان کی سفارش قبول فرما لیجئے اور ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے. یا اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے. پوری امت کی بخشش فرما دیجئے. پوری امت پر رحم کر دیجئے. پوری امت پر کرم کر دیجئے. پوری امت کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارے بھائی بہن جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجئے. شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. عراق کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. عرب اور عجم پر رحم فرمائیے. ہندو پاک افغان برما بنگال روہنگیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. سینٹرل افریقہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. یوروپ اور امریکہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. یا اللہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک جتنے مسلمان ہیں جہاں کہیں ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے اور سب کی حفاظت فرما دیجیے. سب کی کفالت فرما
فرما دیجئے، اس مبارک مہینے میں سب کو دین کی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے، ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما دیجئے، دین کی سمجھ عطا فرمائیے، دین کی محبت عطا فرمائیے، آپ کی محبت نصیب فرمائیے، آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق عطا فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے، آپ کا دھیان اور استحضار نصیب فرمائیے، آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق عطا فرمائیے، آپ کا خوف نصیب فرمائیے، آپ کا دھیان نصیب فرمائیے، آپ کا استحضار نصیب فرمائیے، یا اللہ آپ کے ساتھ قلبی لگاؤ اور دلی تعلق نصیب فرمائیے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خوف خدا نصیب فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، پرہیزگاری عطا فرمائیے، ہمارے ذہن کو تقوی اور پایتی کی طرف متوجہ فرمائیے، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائیے، یا اللہ ہماری بچیوں کو نیک بنائیے، ہمارے جوان بچوں کو نیک بنائیے، یا اللہ ان کا مزاج اور ان کا ذہن دینی بنا دیجیے، ان کو دین کی طرف متوجہ فرما دیجیے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے، یا اللہ آپ کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ کے سامنے حیا اور شرم کے ساتھ یا اللہ اب سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے، تواضع نصیب فرمائیے، بڑائی اور فخر سے حفاظت فرمائیے، ہیومینٹی اور ہمبلنس عطا فرمائیے، یا اللہ آپ کی عبادت کرنے کا شوق عطا فرمائیے، عبادت کا ذوق نصیب فرمائیے، عبادت میں لذت اور حلاوت نصیب فرمائیے، یا اللہ اور نماز کے ساتھ ساتھ نفلیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ روزے صحیح رکھنے کی توفیق دیجیے، تراویح پوری 20 رکعت پڑھنے کی توفیق دیجیے، تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائیے، تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیے، تسبیحات کی توفیق عطا فرمائیے، درود شریف خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر فکر پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنا نقصان خود کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اب تک ہم نے جو زندگی غفلت میں گزاری، اپنا جو نقصان کیا اس کو معاف فرمائیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بہت نقصان کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، بہت نقصان ہوگا ہمارا، یا اللہ ہمارا نقصان مت ہونے دیجیے، معاف کر دیجیے، رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، ہدایت نصیب فرمائیے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، صراط مستقیم اور استقامت عطا فرمائیے، یا اللہ ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر برائی سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ حیا شرم والی زندگی نصیب فرمائیے، بے حیائی اور بے شرمی سے بچائیے، یا اللہ زنا کا ماحول ختم فرمائیے، لواطت کا ماحول ختم فرمائیے، شراب نوشی اور ڈرگز کا ماحول ختم فرمائیے، فسق اور فجور کا ماحول ختم فرمائیے، حرام کمائی والا ماحول ختم فرمائیے، حرام کمائی سے بچائیے، حرام خوری سے بچائیے، حرام دھندوں سے بچائیے، سود کے پیسوں سے بچائیے، گیمبلنگ کے پیسوں سے بچائیے، جوا کھیلنے سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ حرام کو حرام سمجھنے اور اس سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ حلال طریقے پر اپنا رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائیے اور حلال میں برکت نصیب فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے، مکان دکان بزنس جاب کی حفاظت فرمائیے، برکت والا رزق حلال نصیب فرمائیے، اور یا اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، مکاتب کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، علماء صلحاء مشائخ اور اہل اللہ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں بے حساب برکت نصیب فرمائیے، ان کے علوم سے فیوز سے ہم کو پورے عالم کو مستفیض فرمائیے، ہم کو یا اللہ مرتے دم تک استقامت والی زندگی نصیب فرمائیے، آخری گھڑی آئے تو کلمہ ایمان والی اچھی موت عطا فرمائیے، بری موت سے حفاظت فرمائیے، سوء خاتمہ سے بچائیے، ایمان سلب ہو جانے سے حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ موت بھی آسان فرمائیے، موت کے بعد کی زندگی بھی آسان فرمائیے، قبر کی زندگی آسان فرمائیے، قبر کی پٹائی سے حفاظت فرمائیے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، قبر میں نورانیت عطا فرمائیے، ہمارے مرحومین جو انتقال کر گئے ان کو بھی ان کے قبر میں سکون عطا فرمائیے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، قبر کو جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے کشادہ فرما دیجیے، اور یا اللہ قبر میں ان کو نورانیت اور روشنی عطا فرمائیے، یا اللہ قبر کی لمبی زندگی ہم سب کے
لیے آسان فرمائیے، اس کے بعد حشر کا دن بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے، میدان حشر میں ذلیل ہو جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ سرکار کے سامنے منہ دکھا سکیں اس قابل بنائیے، یا اللہ سرکار کے لیے ہم شرمندگی کا باعث نہ بنے، یا اللہ کہیں وہ حوض کوثر سے ہم کو بھگا نہ دیں، یا اللہ ہٹا نہ دیں، اللہ ایسی حرکتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ سرکار کے قریب رکھیے، سرکار کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے، سرکار کی شفاعت عطا فرمائیے، سرکار کی برکت سے یا اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائیے، حساب کتاب آسان فرمائیے، میزان عمل پر مدد فرمائیے، پل صراط کراس کرنا آسان فرمائیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے ساتھ اول وہلے میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے، یا اللہ میدان حشر میں بھی ہم کو اپنے اکابر کے قریب رکھیے، مشائخ سے قریب رکھیے، اور جنت الفردوس میں بھی ان کے قریب رکھیے، اور انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، روزے بھی قبول فرما لیجئے اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول فرما لیجئے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا آپ کے فضل سے کرم سے توفیق سے ہوا اس کو قبول فرمائیے، جو کوتاہی غفلت سستی ہوئی اس کو معاف فرمائیے، جو دن رمضان کے باقی ہیں ان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، شب قدر کی عبادت نصیب فرمائیے، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے، ہر خیر برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر برائی سے حفاظت فرمائیے، ہر وہ خیر عطا فرما دیجئے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرما دیجئے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Just a reminder